دروازہ کھولیں یاور سلطان، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں یہ حق نہیں دیتی کہ آپ مجھے میری اجازت کے بغیر یہاں بند کر کے چلے جائیں۔ ایک تو آپ اپنی ضد کی وجہ سے مجھے یہاں زبردستی لے آئے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ میں یہاں رہوں گی ہی نہیں، وہ غصے سے پنکارتے ہوئے بولی تو یاور سلطان کے قدم دھیرے سے اس کے قریب بڑھنے لگے، جس پر وہ اس کے خطرناک ارادے محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم پیچھے کو لینے لگی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے شدید خفا ہو، تمہیں منانا میری ذمہ داری ہے، مگر تمہیں خود سے دور میں جانے نہیں دے سکتا۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لو، یہ تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے ہونے والے بچے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس کو جتاتے ہوئے بولا، جس پر امراہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولی، او تو اب آپ کو اسی اولاد کی فکر ستانے لگی ہے جس کو آپ کچھ دیر پہلے تک اپنا نہیں سمجھتے تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو یہ اولاد اپنی لگنے لگی؟ بقول آپ کے یہ تو پہلے سے میرا رچایا کھیل تھا کسی اور کے ساتھ، تو پھر اب آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد ہے؟ اور اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ بھگو کر مارتے ہوئے بولی تو یاور سلطان نے سرخ چہرے کے ساتھ شدت سے لب کاٹے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امراہ کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جانے جانے میں اس کا بہت دل دکھایا ہے، اس پر بہت الزام لگائے ہیں جو شاید وہ غصے میں نہ ہوتا تو کبھی نہ کرتا، مگر اس وقت غصہ اس کی عقل کو تب کھا گیا تھا، اور اب وہ معافی مانگ تو رہا تھا، پھر وہ کیوں بار بار پرانی باتیں دہرا رہی تھی؟ یہ میری اولاد ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بات مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں پرانی باتیں دہرا کر ہم دونوں کا رشتہ دوبارہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے معافی کا دعوے دار ہوں اور تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دو گی، مگر اپنی ان تلخ باتوں کو اپنے اندر پینا سیکھو۔ اگر تم اسی طرح کی تلخ باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرتی رہو گی تو یقین جانو میں تمہاری حالت خراب کر دوں گا۔ وہ ایک قدم اور قریب آتے اس کی جان پر بناتا ہوا بولا۔ وہ اس کی اس حد تک قریب آ گیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر بے ساختہ بیڈ پر گری تھی، جبکہ یاور سلطان نے ایک پاؤں بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی تمام پاگڑی کی راہیں مسدود کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی اونچی کرتے اس کے لبوں پر سرگوشی کی تھی، سلگتی سی، جسے امراہ کی جان پر بنائی تھی، جبکہ رخسار سرخ پڑ گئے تھے اور دھڑکنیں تیزی سے انتشار برپا کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر یاور سلطان کے لبوں پر معنی خیزی سے مسکراہٹ چھلکی۔ مطلب وہ اسے جتنا مرضی ناراض سہی، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ اب بھی اس کے دل میں تھوڑے جذبات باقی تھے اور یاور سلطان کو انہیں جذبات کو ابھارنا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا، جس پر امراہ نے اسے پھر سے دھکا دیا تھا کہ وہ نیچے جا گرا اور خوخار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹانگ مزے سے جھلاتی ہوئی اب اسی کو دیکھ رہی تھی، جسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم جو مرضی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور میں آگے سے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھتے ہیں اس بار یاور سلطان کی جیت مرد کی ہوتی ہے یا عورت کی مرد۔ ایک عورت کا کردار بہت آرام سے مشق کرنے کے بعد کیسے اتنی آسانی سے معافی کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، مگر میں عام عورتوں کی طرح نہیں جو تمہارے پیار میں پاگل ہو چکی ہے، مگر آسانی سے اپنی بے حرمتی پر تمہارے آگے بچ جاؤں گی۔ میں امراہ یاور سلطان ہوں، قصور والوں کو سزا دینا میری سرشت میں شامل ہے، جن میں ہارون کے بعد سر فہرست تم ہو۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی اسے ساکت چھوڑ کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے اصل حلیے میں واپس آ جاؤ، کیونکہ اب تمہارے بھائی کی شادی ہے اور اس کو جتنی آرام سے اٹینڈ کرو گی تمہارے لیے اتنا اچھا ہے۔ باہر زیادہ جا کر میس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اونچی آواز میں اس کو غصے سے بولتا ہوا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتا جا چکا تھا۔ پیچھے امراہ نے واش روم کے بند دروازے سے ٹیک لگاتے کئی آنسو اپنے گلے میں اتارے اور ایک عزم خود سے باندھا تھا کہ وہ اس کو اتنی آسانی سے تو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بھی تو اس کو تیلی کا ناچ نچا کر نہ رکھ دیا تو اس کا نام بھی امراہ نہیں تھا۔ آہاں، اتنی تڑپ تھی مجھے، کتنی چاہ تھی اس آواز کو سننے کی جو شاید صدیوں بعد میسر ہو۔ میرے کانوں کو سچ پوچھے ترس گیا تھا اس لمحے کے لیے، میں اس خوشبو کے لیے جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔
اس کی مدہوش کی خوشبو کسی نشے کی طرح خود میں اتارتے ہوئے سرخ نمکین پانی سے بھری آنکھوں سمیت بولا تو شہرزاد کا بدن غصے کی شدت سے کپکپانے لگا۔ جو پیچھے کھڑا اسے دبوچا ہوا شخص بخوبی محسوس کر چکا تھا اور جان گیا تھا کہ اس کی شیرنی پنجے گاڑنے کی تیاری پکڑ رہی ہے۔ ویسے صدقے میڈم جی، آپ کی چھٹی حص کی پہچان تو لیا ہوگا آپ نے مجھے، یا بھلا دیا آپ نے اس ناکام عاشق کو؟ وہ اپنی جذبات سے بوجھل آواز میں شکوہ بنا کیے بولتا۔ شہزاد کے غصے کی گراف کو کہیں بڑھا گیا تھا جب وہ پل کھاتی اس کی ہتھیلی پر دانت کاٹتے ہوئے خرائی جو اس نے شہزاد قربانی کے منہ پر جما رکھی تھی۔ اس کے اس حسین لبوں کی تشدد پر وہ میٹھی سی سسکاری بھر کر رہ گیا اور اس ظالم حسینہ کی نشانی کو دیکھا جو اس کے ہاتھ پر اچھی خاصی گھڑی بنا گئی تھی، جس پر ساگر بلوچ نے معنی خیز مسکراتے اپنے لب رکھے تھے۔ تمہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں ساگر بلوچ؟ تم بھولنے والی چیز ہی کہاں ہو؟ برے حادثے اتنی جلدی بھلائے نہیں جاتے اور تم انہی برے حادثے میں سے ایک ہو میرے لیے۔ وہ اس کے پہلو میں کہتی، خونی رسید کرتے چھوٹنے کی تقدم کرتے فنکاری۔ اف، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ پھر کیا ہوا جو مجھے حادثہ تصور کیا آپ نے، مگر اسی بہانے بھلایا بھی تو نہیں، اور اس عاشق کے لیے یہ شرف کافی ہے۔ اسی گردن سے اس نشیلی خوشبو کو کھینچتے ان پر اپنے سلگتے لب رکھتے بولا تو وہ جھٹکے سے پلٹی دی اور کرارے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پر۔ چٹاخ! تم کیا سمجھتے ہو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یوں اس طرح چوروں کی طرح بل میں چھپ جاؤ گے؟ تو میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ساگر بلوچ۔ تم اسے جتنے چاہے مرضی عشق کے دعوے کر لو، مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم ایک زانی شخص ہو جس کی میرے نزدیک میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، برابر بھی نہیں۔ تم نے ایک نازک پھول اجاڑا ہے، میں کیسے تمہارے عشق میں ایمان لے آؤں؟ کیسے تمہیں یاد رکھوں؟ کیسے تمہیں اتنی آسانی سے بھول جاؤں بغیر اس بے قصور کو انصاف دلائے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے ساگر بلوچ کہ میں تمہیں سزا دلوائے بغیر چین سے بیٹھوں گی۔ اگر تم اتنے ہی اچھے اور نیک دل انسان تھے تو اپنی سزا کیوں کر قبول نہیں کی؟ اگر اتنا ہی عشق کے دعوے کرنے والے ہو تو اپنی سزا پر کون کیوں نہیں کہہ دیا تم نے آخر؟ وہ بھی تو میں نے تمہیں عطا کی تھی، کہنے کو تو تم مجھے محبوب کہتے ہو، اور اپنے محبوب کی ایک خواہش پر تم ہاں نہیں کہہ سکتے، تو پھر بھائی تمہارے عشق پر۔ شہزاد قادمانی ایک ایک لفظ کا چابک اس کے تن بدن اور روح پر برساتے ہوئے بولی تھی کہ وہ ببلا کر رہ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، آخر کیوں ساگر بلوچ نے صبر کا دامن نہیں تھاما؟ کیوں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا تھا بزدلوں کی طرح؟ شہزاد کی بات تھی تو کڑوی، مگر تھی تو سچی نا۔ شہزاد کی باتوں پر اس نے رخ شرربار نگاہوں سے شہزاد کو دیکھا جو اب اسے دور تمسخرانہ انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہوئی اس کو شرمندگی کے بھنور میں دھکیلتی ہوئی بولی تھی، جس پر ساگر بلوچ کو کوئی بات سجھائی نہ دی تو وہ غصے سے اس کے قریب بڑھا۔ جب وہ انگلی دکھا کر اس کے قریب آنے سے وارن کر گئی، مسٹر مجرم، میرے قریب آنے یا مجھے چھونے کی کوشش تو غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ میں تم جیسے بالکل نہیں ہوں، بلڈی obsessed۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں وانیہ ہوں جو تمہارے بار بار قریب آنے اور مجھے چھونے پر تمہاری گود میں پکے پھل کی طرح گر جاؤں گی؟ پھر تو بہت بڑی خوش فہمی ہے تمہیں ساگر بلوچ۔ تمہارا یوں بار بار میرے قریب آنا، مجھے زبردستی چھونا عذاب سے کم نہیں لگتا۔ تم سراپا امتحان ہو میرے لیے، تمہارا ہر ایک لمس میرے جسم میں زہر بن کر میری نس نس میں اترتا ہے، اور یقین جانو جتنی نفرت تمہارے چھونے کے بعد مجھے اپنے وجود سے ہونے لگتی ہے وہ ناقابل یقین ہے اور ناقابل بیان بھی۔ اس نے اس لیے میرے سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کیا کرو، کیونکہ کسی نامحرم کا مجھے چھونا ایک آنکھ نہیں پاتا، اور تم میرے لیے نامحرم ہو سمے جو تاازل میرا محرم نہیں بن سکتا۔
اس لیے بہتر ہے کہ اپنے قدم واپس روک لو، کیونکہ میرے رہتے تمہیں صرف سزا ہی مل سکتی ہے، جیسا تو بالکل نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ دانت کا چچا کر کہتی ہوئی اس کو حقیقت کا احساس دلاتی ہوئی بولی، جس پر وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ بھی شیر دل، وہ بھی ساگر بلوچ تھا۔ ہر دھرم اتنی آسانی سے کیسے مان جاتا اس کی بات؟ تبھی اس کو نیچا دکھانے کے لیے فوراً سے بیشتر بولا، صدقے میرا عشق کافر، تو پھر نبراس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جو آج کل کسی اور ہی ہواؤں میں ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حویلی سے دور رہتے ہوئے اس کے اندر کے معاملات سے انجان ہوں تو یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے آپ کی۔ آپ سے دور رہتے آپ کی پل پل کی خبر سے محروم رہوں ناممکن ہے یہ ساگر بلوچ کے لیے، کیونکہ آپ خون بن کر دوڑتی ہیں میری رگوں میں۔ اس لیے میں دور رہتے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبراس آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اپنی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس ایک پل نہیں اور دوسری لڑکیوں پر وہ پیار نچھاور کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہیں آپ؟ اس سے اچھا تو میں ہوں کم از کم جس کی وفائیں صرف آپ کے لیے ہیں۔ وہ اس کو اپنے عشق کا احساس دلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ نبراس کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ تمہارے یہ عشق اس وقت کہاں تھا جب تم وانیہ کے ساتھ خلوت کے لمحے گزار رہے تھے؟ شہزاد کے منہ سے کہا گیا ایک ایک لفظ ساگر بلوچ کی روح گھائل کر گیا۔ وہ حقیقت میں اس کے عشق پر تماشا مار گئی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ سوال تو وہ خود سے بھی کیا کرتا تھا، کیونکہ عشق صرف ایک شخص سے کیا جاتا ہے، ایسے میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جا سکتی، اور ساگر بلوچ نے وہی تو کیا تھا، اپنے عشق کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گیا اور مٹھیاں بھی کس کر بھیج لی تھی، اور شہزاد کو دیکھا، اور ان آنکھوں میں آج پہلی بار شاید شہزاد نے آنسو دیکھے تھے، اور وہ کس چیز کے آنسو تھے یہ وہ سمجھ نہ سکی۔ مگر شہزاد نے اپنے دل کو پگھلنے سے روکا، وہ سختی سے اپنے دل کو جھٹلا گئی تھی۔ ساگر بلوچ کبھی نہیں سدھر سکتا، اس نے یہ بات خود کو باور کرائی تھی۔ جب ساگر بلوچ کے کہے گئے اگلے الفاظ اس کو سوچنے پر مجبور کر گئے، میں بدل چکا ہوں، میں سر پیر بدل چکا ہوں۔ آپ کے عشق میں آخر کیوں نہیں یقین نہیں آتا آپ کو مجھ پر میڈم جی؟ اگر میں آپ کے لیے سر دھڑ کی بھی بازی لگا دوں گا نا تو آپ کو پھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ آخر ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ کو یقین آ جائے کہ میں صرف اور صرف آپ سے عشق کرتا ہوں؟ آپ کے لیے جان تک دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں بس ایک بار اپنے لیے محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ عطا کر دیں، پھر آپ چاہیں گی بھی تو میں خوشی خوشی خود کی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، جو کسی کے لیے بھی ناممکنات میں سے ہے۔ ساگر کو سزا دلوانا اور ساگر بلوچ صرف آپ کی آنکھوں میں محبت کے رنگ دیکھنے کے بعد یہ اب بھی کر گزرے گا۔ اس کا لہجہ بالکل بھکاریوں کی طرح تھا جو دو بدو پانی کو ترس رہا تھا۔ شہزاد کے قدم ڈگمگائے، آکسیجن کی کمی ہونے لگی تھی۔ ساگر بلوچ نے نہ جانے انجانے میں شہزاد قادبانی کے لیے وہ شرط رکھ دی تھی جس پر وہ تازل پورا نہیں اتر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو صرف نبراس سے عشق کیا تھا۔ آخر وہ اپنا قبلہ کیسے مڑ سکتی تھی؟ شہزاد کو اپنا گلا بنجر ہوتا محسوس ہوا تھا جب اس نے پیچھے سے نبراس کی آواز سنی، شہزاد تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو؟ شہزاد کی بیک سائڈ دیکھتے ہوئے نبراس نے پیچھے سے آتے ہوئے سوال کیا، جس پر شہزاد جہاں تھی وہیں رک گئی، بالکل پتھر کی مورت کی طرح۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا جہاں نبراس اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی آدمی اور شہزاد کو بات کرتے ہوئے دور سے سن چکا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے ان کے قریب آتے ہوئے بولا، مگر اس کے آنے سے پہلے وہ آدمی منظر عام سے غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے نبراس ناسمجھی سے شہزاد کو دیکھا تھا، جو سمجھی تھی کہ شاید ساگر بلوچ ابھی وہیں ہوگا۔ جیسے ہی شہزاد نے پلٹ کر دیکھا، وہاں نہ ساگر بلوچ تھا نہ ہی اس کا سایہ۔ اس نے ہاتھ کی منٹھی کس کر بھینچ لی۔ ساگر بلوچ اسے ایک نئی کشمکش میں ڈال چکا تھا۔ وہ اس کو آسانی سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور پھر اس کو شاید ساگر بلوچ کا
کنفیشن مل جاتا اور وہ اس کو سزا دلوا دیتی، مگر وہ حق اور سچ کے لیے ہی تو لڑتی تھی۔ اپنے پیشے میں وہ کم از کم جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کر سکتی تھی، یہ اس کی شان اور پیشے دونوں کے خلاف تھا۔ نبراس کی بات اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی جا چکی تھی، جسے وہ وہاں ہو ہی نہ ہو، جس پر نبراس نے خشمے کی نگاہوں سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دن بعد رات کے وقت بیٹھے حویلی والے اگلے دن کی رکھی گئی مہندی کے بعد تیاری کی بات کر رہے تھے، جو زیدان کے گھر رکھی گئی تھی۔ ہاں سب چلیں گے، یہاں تک کہ وانیہ بھی چلی گئی، اور نبراس تم سب سے اہم رکن ہو، آگے سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اب ساگر بلوچ تو جا چکا ہے، اس لیے ہمارا دایاں بازو تم ہو، تمہیں ہی آگے آ کر سب کام دیکھنے ہوں گے۔ دستار بلوچ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل میں آریاں چلی تھی، وہ تو پہلے ہی اس جگہ کا حقدار تھا، تو پھر وہ کیسے اتنے آرام سے ساگر بلوچ کو اس کی جگہ دے سکتے تھے؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا تھا، مگر لبوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی تھی، مگر ان میں بیٹھا کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ کتنی خطرناک تھی اور ان کے لیے کیا کیا تباہی کرنے والی تھی۔ اور تم لڑکی، تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تو تمہیں وہاں سے کسی نے بلایا ہے اور نہ ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہماری شادی اور ہمارے معاملات میں ہمیں تمہارا وہاں ہونا کسی طور قبول نہیں، کیونکہ تم ہمارے لیے ایسی منحوس کڑی ہو جس کے ہونے سے ہمارے سب کام خراب ہو جاتے ہیں۔ دستار بلوچ حقارت اور نفرت سے بولتے ہوئے شہزاد کو اپنی طرف متوجہ کر گئے تھے، جو تھوڑی پر ہاتھ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی اور سر خم کیا۔ ارے میں تو وانیہ کو بہت اچھا سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی، آخر بہن جو ہے میری سو تیری ہی صحیح، مگر یہاں لوگ مجھے لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کی طرف سے نہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنا تحفہ تو پہنچا ہی دوں گی تم لوگوں کی مہندی میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سب ایک دوسرے کا چہرہ تکتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کیسے اور کب شہزاد ان کو کیا سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ جب شہزاد کہتی تھی کہ وہ کچھ کرنے والی ہے تو وہ ایک نہ ایک جھٹکا تو ان کو لازمی دیتی، وہ ان پورے حویلی والوں کو ہلا کر رکھ جاتا۔ اگلے دن سارے ہی مہندی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ وانیہ اور زیدان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا بہت پیارے سے پیلے پھولوں سے سجے جھولے پر، جبکہ سارے مہمان آپس میں مل رہے تھے۔ زیدان کی ماں وانیہ کی ماں سے مل رہی تھی، جبکہ ادا اور امرہ ایک ساتھ کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی، جو بہت خوش لگ رہے تھے، مگر ان کو وانیہ کا بیہیویئر کچھ ٹھیک نہ لگا۔ وہ بہت ہی مغرور لڑکی تھی، اور جو کچھ انہوں نے وانیہ کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لحاظ سے تو وہ زیدان کے لیے ان کی بالکل مس فٹ لگی، مگر ان کی سننی ہی کس نے تھی، اس لیے انہوں نے بولنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ سب اسٹیج پر آتے باری باری پرفارمنس دے رہے تھے، جب ایک دم لائٹس آف ہوئی تھی اور اس اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں جسے شخصیت کا چہرہ نظر آیا تھا، اس کو دیکھ کر سبھی ششدر رہ گئے تھے۔ ادھر امراہ کی آنکھیں پھٹ رہی تھی، آخر یہ شخصیت یہاں کیسے؟ وہ سب یہی سوچ رہے تھے۔ ناممکن، ادا کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا، اور خنجر تو سیدھے وانیہ کے دل پر بھی چلے تھے۔ آج زیدان کے ساتھ سب بڑوں کی رضامندی سے یاور اور کبیر کی بھی مہندی رکھی گئی تھی، جس پر لڑکیاں تو بالکل تیار نہ تھیں، جبکہ یاور اور کبیر کی سجدر دیکھنے والی تھی۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں یاور سلطان منظر عام پر آیا تھا، جس نے سلور شیروانی پہن رکھی تھی۔ او چندی کڑی، او چندی کڑی، یاور سلطان نے آئیبرو جھکاتے اوپر کی طرف اشارہ کیا، کہا تھا تفاخر سے۔ دوسری اسپاٹ لائٹ جھٹکے سے روشن ہوئی تھی، جس میں ویسے ہی شیروانی پہنے کبیر سلطان ایک شان سے بولتا ہوا آیا، او چندی کڑی، بدلا دی بہن۔ اب سارے سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ جب تیسری اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور سفید دھند میں
ایک آرٹیفیشل چاند پر سلور ہی کام والے نفیس سے لہنگا چولی پہنے شہرزاد کاروانی برآمد ہوئی تھی، جب ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی، جس سے سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آخر اس لڑکی کا ان دونوں لڑکوں کے ساتھ کیا کام؟ یہ سوال نہ صرف حویلی والوں کے دل و دماغ بلکہ ادا اور امراہ کی آنکھوں میں بھی تگا، جو اپنی مسیحا کو اپنے شوہروں کے ساتھ گاتے دیکھ رہی تھی۔ حیرت سے یہ تو اس کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ او چندی کڑی، او چندی کڑی، او چندی کڑی، بدلا دی بہن، سارے تینوں بجلی بجلی کہیں۔ وہ دونوں اچانک شہزاد کے ارد گرد ایک سے ایک نیا اسٹیپ لیتے بولے، جس پر وہ ان دونوں کا ہی بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ان تینوں کے انگ انگ سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے والے باتوں سے آج کیسے ایک ساتھ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ جدے ہوتے گردی بچا دی، بچا بھی ککھنی تیرے بھی ڈر کے رہاں۔ ہیر نے اس کے پاس کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو وہ اپنے پاؤں میں جھلا کر دکھا رہی تھی۔ اے جیدہ کالا کجل پایا، لدھیانہ سارا ہی پیچھے لایا، لدھیانہ سارا ہی پیچھے لایا، تیرے ٹکے گوریے نین۔ اب کی بار یاور نے اس کی آنکھوں کے کاجل کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا، جس پر نبراس کی بس ہوئی تھی، اور اس نے بے ساختہ اپنی واسکٹ کا اوپری بٹن کھول کر سانس لینے کی کوشش کی تھی، جو کہیں سے بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ناچتے دیکھ اس کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ چندی کڑی، بدلا دی بہن، سارے تینوں بجلی بجلی کے ہاں، او جتے اتے گردی بجدا بھی ککنی تیرا بھی ڈر کے رہا او سنڈریلا۔ ایک بار ان تینوں نے ایک ہی بیٹ پر دوبارہ بھنگڑا ڈالنا شروع کیا تھا، جس سے ہر طرف تالیوں کا شور گونجا اٹھا، اور نبراس کا دل کر رہا تھا ہر ایک شخص کا گلا گھونٹنے کا، جو اس کی بیوی کی تعریف کر رہا تھا ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ناچنے پر۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر شہزاد کادوانی اپنے دشمن کے ساتھ ہار کیسے ملا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یاور سلطان سے اس کا 36 کا آنکڑا ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ منظر عام پر دوبارہ کیا ایک بار بھی نظر نہیں آئے گی۔ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ٹھہر سکتی، ویسے ہی یاور سلطان اور شہزاد کادوانی کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو پھر یہ کون سی نئی پہیلی تھی جو نبراس سلجھا نہیں پا رہا تھا؟ ان کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے پتہ نہیں نبراس کیوں جلن کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا بھی تھا کہ وہ صرف شہزاد کادوانی کا دشمن ہے۔ شہزاد کے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر بھی جانے انجانے میں اس کے دل کے ایک کونے میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ نازلی کہ شہزاد اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو اگر اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا جو وہ آج کل اس کے ساتھ کر رہا تھا، تو بے شک وہ سب ایک مجبوری کے تحت تھا، اور یہ سب شہزاد کے لیے ہی بہتر تھا، مگر وہ تو یہ نہیں چاہتی تھی نا، وہ تو اس کو ہی قصوروار سمجھتی تھی نا۔ وہ اس کو حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا تھا، مگر لبوں تک آئی بات رہ جاتی تھی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ شہزاد کو حقیقت بتانے سے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، یہ خوف اس کی جان اندر ہی اندر تہا لے رہا تھا کہ اگر وہ بالکل اسے تنہا کر کے کسی اور کا ہاتھ تھام کے چلی گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ اس ڈر نے اس کے پورے بدن کو کپکپا کر رکھ دیا تھا کہ ماتھے پر ایک دم پسینے چمکنے لگے۔ ایک شور شرابے کے ساتھ گانے کا اختتام ہوا تھا اور سب ان کی تالیاں بجانے لگے تھے۔ کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی تصویر بنا رہا تھا، کوئی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیرت کا شکار تھا تو کوئی جلن کا شکار تھا۔ دستار بلوچ کے دل میں تو جیسے کسی نے آگ دہکا دی تھی، جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جس کے باعث وہ سینے گلاس ہاتھ میں ہی چکنا چور کر چلے گئے تھے۔ اور مس بلوچ کا بھی یہی حال تھا۔ آخر کیسے شہزاد ان دونوں کو جانتی تھی اور ہنس ہنس کر بات بھی کر رہی تھی؟ کیا پھر سے ان کی چال کو شہزاد الٹنے والی تھی؟ کیا وہ ان کے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی تھی ان سب کے سامنے؟ مگر شہزاد کی مسکراہٹ
کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی جو بہت خاموش تھا مگر تباہی بہت انکھلا تھا۔ یہ تم لوگ ایک ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم دونوں تو ایک دوسرے کے دشمن تھے نا؟ تو پھر ایک ساتھ ہاتھ ملانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، اور ایک ساتھ ہنسنے کا؟ تم تو ایک دوسرے کی شکل تک سے نفرت کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ششدر لہجے میں بولے تھے۔ دستار بلوچ کا یہ لہجہ شہزاد کے جلتے دل پر پھول کی طرح ثابت ہوا تھا۔ جتنا وہ اس کو صبح ذلیل کر رہے تھے، اس سے زیادہ سرخ چہرہ اس کا اس وقت اچھا خاصا ہو چکا تھا، جس پر شہزاد کے تن بدن میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ پتہ جیت تو اس کے مقدر میں لکھ دے گا، اور وہی ہوا تھا۔ یہ تاج کا پتہ نہ صرف اس کے لیے جیت لایا تھا بلکہ اس کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر کیا، جیسے اس وقت دستار بلوچ ہو رہے تھے، راکھ راکھ۔ اور ان کو یوں راکھ راکھ ہوتے دیکھ شہزاد کاروانی کو تو بہت مزہ آ رہا تھا، یہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ بیچ بیچ آپ کا چہرہ دیکھ کر بہت خوشی مایوسی ہوئی۔ شہزاد ان کے چہرے دل پر نمک چھڑکتے ہوئے فوراً سے دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی، اور اس کے ہنسنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی، ان کو جلا رہی تھی، اور وہ جل بھی رہے تھے، اور ان کا چہرہ اس وقت اتنا سرخ تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ارے کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ چلے کوئی بات نہیں، آنا بھی چاہیے۔ وہ بھلا آپ کیا صبح وہ بھلی سی وارننگ دے رہے تھے کہ میں منحوس ہوں اور آپ مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں لے کر نہیں جائیں گے، بلا بلا بلا۔ میں جہاں جاؤں گی وہاں منحوس گھڑی پھیل جائے گی۔ اب تو میں یہاں آ گئی تو یقین جانیے اب میں یہ یقینی ضرور بناؤں گی کہ آپ کی ہر ایک گھڑی منحوس سی بن جائے۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے ان کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولی تھی تو وہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیج کر رہ گئے تھے غصے سے، جبکہ شمس صاحب بھی ان کو اکیلے کھڑے دیکھ کر فوراً سے چل کر ان کے قریب آئے تھے جاننے کے لیے کہ ماجرا کیا تھا۔ ارے آپ بھی آ گئے، اچھا ہوا ایک ہی بندہ، کیوں بس کی کرائے ایک سے بھلے دو؟ شہزاد ہنستے ہوئے بولی تو شمس صاحب نے انہیں غصے سے گھورتے ہوئے کہا، بدتمیز لڑکی، کیا ادب ادا بھول بیٹھی ہو؟ باپ ہوں میں تمہارا، اگر نہیں یاد تو یاد دلا دیتا ہوں۔ وہ غصے سے بند کرتے ہوئے ایک دم اسے مارنے کے لیے آگے آئے تھے، جس پر دستار بلوچ مسکراتے مگر ان کی یہ کراہٹ خاک میں مس ہوئی جب یاور اور ہیر ایک دم اس کے آگے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے تھے، جیسے ہر ایک طوفان، ہر ایک بلا خود پر لینا چاہتے ہو۔ مگر شہزاد کو کوئی درد چھو کر بھی نہیں گزرا، یہ ان لوگوں کو گوارا نہ تھا۔ بہتر ہوگا دور رہ کر بات کریے۔ اگر اگر ہم ہاتھ اٹھانے پر آ گئے تو آپ کی ہڈیاں آپ کو تمام عمر کے لیے جواب دے جائیں گی، پھر اچھے لگیں گے بھلا آپ اپنی بیٹی کی شادی میں لنگڑا کر آتے ہوئے؟ یاور سلطان نے طاقت وار کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ضبط کیے کئی گڑوے گھوٹ بھر کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکے والوں سے لڑائی مول لے کر کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی اس گھرانے میں آنے والی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اتنا اچھا رشتہ ان کو دوبارہ نہیں ملنے والا، کیونکہ وانیہ پہلے ہی بد کردار کہلائی جا چکی تھی۔ ایسے میں اگر یہ ایک رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو وہ صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے اور کالا خود کے منہ کا مقدر ٹھہرتی۔ ماننا پڑے گا باپ تو آپ ہیں، مگر وانیہ اور تابش لوگوں کے، شہزاد کے نہیں، کیونکہ ایک اچھا باپ ہونے کا فرض تو آپ نبھا نہیں سکتے، مگر مارنے کے لیے آپ کو حق یاد آ جاتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے شمس صاحب؟ ہے وہ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کبیر نے سخت لہجے میں کہا تھا، جس پر انہوں نے اپنے دونوں قدم پیچھے بڑھائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا ایک خفیہ ایجنٹ ہے، اور وہ اس سے ہیر پال کر
اپنے لیے مشکلات نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے، تبھی دستار بلوچ کے پیچھے ہو گئے۔ جب ان دونوں کو یوں پتھر کی مورت بنے دیکھ شہزاد نے یاور اور کبیر کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا سر ان دونوں کے درمیان سے نکالا تھا اور بٹر بٹر دستار بلوچ اور شمس بلوچ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میں ان دونوں کے ساتھ کیسے، یا یہ کیسے مجھے جانتے ہیں اور کیا ہم دوست ہیں؟ شہزاد نے ایک آنکھ مارتے ہوئے ان دونوں کو زج کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دانت کچکچا کر بس اسے غصے سے گھور ہی سکتے تھے، کیونکہ اس کے دونوں باڈی گارڈ اس کے آگے ہی کھڑے تھے پٹنے کو تیار۔ تو حقیقت یہ ہے دستار بلوچ کہ آپ کو شہمات میں نے دے دی ہے۔ آپ کو کیا لگا یہ جو یاور سلطان آج تک ایک کیس نہیں ہارا، وہ شمس بلوچ کا کیس کیسے ہار سکتا تھا؟ آپ سراسر غلط فہمی کے شکار تھے۔ یاور سلطان کیس ہارا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کیس جان بوجھ کر ہارا تھا میرے کہنے پر۔ آپ کو کیا لگا وہ میرا جانی دشمن ہے؟ تو آپ کو بالکل غلط لگا، کیونکہ وہ میرا جانی دشمن نہیں، وہ میرا جانے عزیز ہے، جو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، بلکہ میرا بال باقا کرنے والے کو زندہ زمین میں ضرور کاٹ سکتا ہے، چاہے وہ پھر آپ کا بیٹا شمس بلوچ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے ان پر حقیقت واضح کرتی ہوئی بولی تھی، جس پر ان کا چہرہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ گہرے گہرے سانس پڑنے لگے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دیتے۔ آخر کیسے ہی چٹاک پر کی لڑکی ان کے منہ پر جوتا مار گئی تھی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا تھا۔ اب آپ بتائیے منوس کون ہے، میں یا آپ کا وقت، جن کے ہر ایک کھیل کو میں نے برباد کر دیا ہے؟ سب میرے سے بدتمیزی کرنے کا نتیجہ ہے، نہ ہی آپ کی زبان کے جوہر زیادہ چلتے ہوئے میری بے عزتی کرتے، اور نہ ہی میں آپ کو آج یہاں 2 سے 4 سناتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ شادی شانتی سے ہونے دوں تو اپنی زبان کو لگام دیجیے گا، کیونکہ ایک اور بدتمیزی بھی میں برداشت نہیں کروں گی، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہزاد کاتبانی جب پتھر برسانے پر آ جائے تو وہ کردار بھی نہیں دیکھتی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کی کرتوت یہاں کھلے تو چپ چاپ جہاں سے آئے ہیں وہیں جا کر کھڑے ہو جائیں اور مجھے اپنے عزیزوں کی شادی اٹینڈ کرنے دیں، کیونکہ ہم لڑکے والے ہیں، لڑکی والوں کی سیوا کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے نیم جھکتے ہوئے بولی، جس پر وہ دونوں جلتے کرتے وہاں سے پیچھے قدم لے گئے تھے، جس پر کبیر اور یاور کا کہا بھی ساختہ تھا، لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ وہ دونوں ان کو کھا جانے والی نگاہوں سے رکھتے دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دستار بلوچ کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو زبان کے نیچے گولی رکھنی پڑ گئی۔ نبراز دور کھڑا یہ سب کارکردگی دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر چل رہا تھا، اور ایک دم وہ شہزاد کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی اور اسے کچھ بھی زیادہ برداشت نہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہزاد، مجھے تمہارے سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں یہاں سے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا، جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا گئی۔ مگر میں تم سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ اس وقت میں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ہوں، اور کوئی عام شخص مجھے ڈسٹرب کرے یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ بھی غیر کسی تاثر کے بغیر اس کو کہتی ایک ہاتھ سے بال جھٹکتی ہوئی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ نبراز کو شدید ہیٹک کا احساس ہوا تھا اور وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ جب یاور سلطان نے اس کو کندھے سے تھامتے ہوئے گہری نگاہوں سے گھورا جو اندر تک اتر جاتی، اس نے کہا، نہ دور رہ تو مطلب دور رہ۔ وہ نبراز کو ایک دم دھکا دیتے غرا کر بولا، جس پر نبراز جبڑا بھیجتے اس کا کالر جھٹکے سے تھام گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخی لی ہے شوہر امیش کا؟ تو کون ہے یہ بیچ میں بولنے والا؟ وہ بھی ایک دم سرد و سپاٹ لہجے میں دھاڑا، وہی جو تو نہیں ہے اس کا۔ ایک دم جلدی مسکراہٹ سے یہ لفظ یاور کے لبوں سے آزاد ہوئے تھے، جو نبراز کو جلدی بھٹی میں دھکیل گئے۔ کیا نبراز کے ساتھ ٹھیک ہوا؟
اب آنے والی اسٹوری ٹریک پر کیا رشتہ سے شہزاد کا ان دونوں سے؟ نبراس آزاد ہوئے تھے جو نبراس کو بھی بھشتی میں دیے لیے. کیا نبراس کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ اب آنے والی ہے اسٹوری ٹریک پر کیا رشتہ ہے نازلی کا ان دونوں سے؟ نبراس اور یاور کا ٹاکرا کیسا لگا؟ اور دستار بلوچ کی گئی بے عزتی کا بدلہ کیسا لگا؟ بہت ہو گیا رے تیرا، میں تجھے اب اور برداشت نہیں کر سکتا. اگر تو نے ایک بھی اور گریوی حرکت کی تو یہی تیری قبر کھود دوں گا. دور رہے میری بیوی سے، میرے صبر کو مت آزما. نبراس ایک دم اس کو گلے سے دبوچتے ہوئے بولا، جس پر یاور سلطان نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کے کمر سے لگایا، جس پر نبراس نے اس کے پہلو میں کوہنی رسید کرتے ایک دم خود کو چھڑایا تھا اور خود خوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا. وہ دونوں ایک دوسرے سے پھر بھیڑ پھڑے تھے. اگر شہزاد قادمانی ان دونوں کے بیچ نہ آتی. اس نے ان دونوں کے سینے پر ہاتھ رکھتے بیچ میں آتے ہوئے ان دونوں کو ہی باز رکھنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کے باعث مجبوری میں ہی صحیح مگر ان دونوں نے ہی اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی اور شہزاد نے ایک دم دونوں کو آپس میں ٹکراتے ایک دوسرے کے گلے لگنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کھڑے لوگوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کر رہے تھے. تمہارا صبر مائی فٹ، اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی مت کرنا پاگل شخص. تو اب ٹھیک ہو کر کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گیا ہے. یاور سلطان تمہارا ایگو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. نبراس تم کیا میری خبر کھو دو گے؟ اگر تم شہزاد کے شوہر نہ ہوتے تو یقیناً آج میں تمہیں یہاں زندہ زمین میں گاڑ دیتا، کیونکہ میں شہزاد کو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جو پہلے ہی بٹا ہوا ہو، جو بے شک کہ جبری کے تحت ہی جج اپنی بیوی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو، اسے اپنے اعتماد میں لینے کے بجائے کسی اور لڑکی کے قریب جا کر اپنی تسکین پوری کر رہا ہو. وہ جانتے بوجھتے رہ حقیقت اس کو سر پیر چلاتے ہوئے بولا کہ نبراس کو لگا کہ اس کا وجود کسی نے شولوں کی طرح جلا کر رخ کر دیا ہو. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ نبراس ایک دم دانت پیستے ہوئے بولا تھا، جس پر یاور سلطان نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جسے کہنا چاہ رہا ہو کہ جو تم کر رہے ہو اس سے میں انجان نہیں. اتنے ہی تم کاکے ہو نا، تو جو تمہیں بات کا علم ہی نہیں. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تمہارا کیا کیا دھرا سب مجھ سے انجان ہو؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. شہزاد بے شک نہ جانتی ہو، مگر میں ہر ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. مگر تم اس سب میں اپنی بیوی کو خود سے اتنا دور کر چکے ہو کہ وہ تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ تم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے. اس نے نبراس کے کندھے پر دھمکی دیتے ہوئے ایک دم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے جیسے اصل میں اس کے دل پر تیزاب چھڑک دیا تھا، جس کی چینٹیں نبراس کا پورا وجود جلا کر راکھ کر گئی تھی کہ وہ بے یقین نظروں سے شہزاد کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا. جو آنکھیں پہلے محبت سے دیکھا کرتی تھی نبراس کو، آج ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا. ڈھونڈنے سے بھی نبراس کو پہلے والی ناز شہزاد نہیں مل رہی تھی اور اس کا دل بند ہونے کو تھا. جب یاور سلطان کی امی اپنی بات پر اس نے کچا چپا جانے اور یہ نظروں سے یاور اور سلطان کبیر سلطان کو دیکھا. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اب شہزاد کو تمہارے ساتھ جانے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک سیلف آبسیسڈ مرد کے ساتھ رہے جسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے. میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یقین جانا میری بیوی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتا ایک آنکھ بند کرتے ہوئے نبراس کو دل آریوں سے
چیر کر گیا تھا، جس پر شہزاد نے اپنے لب بھیجتے ہوئے مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یاور سلطان کی باتوں سے نبراس ٹھیک ٹھاک چل بھن کر کوئلہ ہو رہا ہے، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ نبراس اس پل صراط پر سے گزرے جس پر وہ گزری تھی جب وہ بریرہ کو اس کے ساتھ دیکھتی تھی۔ بے شک وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی اس کے ساتھ کیوں نہ تھا، مگر وہ اس کے قریب ہوئے یہ بھول گیا تھا۔ شہزاد کو اس پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہ تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی کے ابھی، وہ شہزاد کو دیکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولا تھا، جب یاور سلطان نے ایک بار پھر اس کی بات رد کی تھی۔ ایک بار پھر وہ تم سے بات نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی، میں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وارننگ دیتے لہجے میں بولا۔ جب نبراس اپنا آپا کھوتا پھر ہاتھا پائی پر اترنے لگا، جب شہزاد نے بیچ میں آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے یاور سلطان کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ کرتے وہاں سے نبراس کو کھینچتے ہوئے لے گئی تھی، پر جلد ہی نبراس نے اس کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے اس کو دوسری طرف کھینچ کر لے جانا شروع کر دیا تھا۔ کبیر سلطان جو صبح سے ادا کو کام میں لگے دیکھ رہا تھا، اب بھی دوسروں کے مہمان نوازی کرتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آج اس کی بھی مہندی تھی، لیکن پھر بھی وہ کاموں میں پیش تھی، سب کو سرو کر رہی تھی، اپنی صحت کا بالکل بھی دھیان نہیں تھا اسے۔ فارس کو بھی اس نے صبح سے تھام رکھا تھا، جس کو جلد ہی کبیر نے اپنے قابو میں کرتے اپنے پاس کر لیا تھا، اور اب بھی وہ اس کو کام میں لگے دیکھ فارس کو یاور کو پکڑاتے خود ادا کے پاس گیا تھا اور کھانے کی ٹیبل کے قریب لے جاتا ہوا اسے زبردستی کھلانے کے لیے بیٹھا۔ کبیر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی سب مہمانوں کو دیکھنا ہے، آپ مجھے یہاں لے آئے، ادا اس کو گھورتے ہو بولی، جبکہ سلطان نے اس کو اپنی گھوری سے نوازتے ہوئے آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ خاموش ہو کر بیٹھی رہو اور جتنا کھانا میں کھلاتا ہوں خاموشی سے کھاتی جاؤ، کوئی خیال ہی نہیں ہے اپنا، صبح سے کاموں میں لگی ہو، ادھر ادھر پھر رہی اور میرے ہاتھ پہ آ ہی نہیں رہی۔ اس نے ادا کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے منہ میں نگارے ڈالنے شروع کیے تھے، ایک کے بعد ایک، جیسے ادا کا منہ پھول چکا تھا۔ کبیر کو اندر ہی اندر بہت ہنسی آئی، مگر وہ اپنے لبوں پر ہنسی لا کر اس کو زیادہ چوڑ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی 20-26 نوالے لینے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، تبھی وہ گھگھیاتے ہوئے بولی، میں یہ سب اور نہیں کھا سکتی کبیر، میرا پیٹ بھر گیا ہے، بس کہیں کتنے نوالے ڈالیں گے میرے منہ میں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آدھا جھجکتے ہوئے کبیر کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام کر بولی، جس پر وہ اس کے لیے اگلا نوالہ تیار کر رہا تھا اور اس کے منہ کی طرف لا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، جس پر اس نے گھور کر ادا کو دیکھا اور ایک آئی برو جھکا کر اسے معائنہ خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، شش بیبی گرل، چپ کر کے کھانا کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو، کیونکہ رات کو میں اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں تمہیں کھا کر، اور تب میں تمہاری کوئی چوں چرا نہیں سنوں گا، اس لیے بھی خاموشی سے کھانا کھاؤ، کیونکہ اگر تم نے چپ کر کے ابھی کھانا نہیں کھایا تو رات کو میں تمہارے اس بہانے کو اچھی طرح گول کروں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں بولا تو ادا کو بے ساختہ اپنا گلا بنجر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ رخسار شرم سے سرخ پڑ چکے تھے، جبکہ بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی تھی، کیونکہ کبیر اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی کھا جائے گا۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ آج فنکشن تھا، اور ویسے بھی آج اس کو چونا لگا کر امرہا کا کمرے میں سونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آج کبیر کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ وہ رات جا کر اسے جگا تو سکتا تھا، مگر اس کو اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی بھی کمرے میں چھپنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میری چالاک بیوی، یہ مت بھولو کہ میں کبیر سلطان ہوں، اپنے مجرموں کو پکڑنا مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے، تم جو میرے سے پھپنے کی کوشش کر رہی ہو آج رات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ بیکار جائے گی، اور اگر تم فارس کو ساتھ سلانے کا کہنے لگی ہو تو وہ بھی میں امرہا سے ریکویسٹ کر چکا ہوں، آج وہ یاور سلطان اور امرہا کے ساتھ ہی سوئے گا، کیونکہ آج میں ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس کے لیے تمہیں جان بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے تمہارا کھانا ضروری ہے۔ اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے اونچا کرتے بولا، جس پر ادا سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا نہ گیا، کیونکہ وہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو اس کے دیکھنے کی بات بس کی بات نہ تھی۔
اس کی پلکیں شرم سے لرزنے لگی تھی، رخسار گہرے سرخ پڑتے جا رہے تھے اور لب کپکپانے لگے۔ کبیر کا دل کیا کہ اس کپکپاہٹ کو محسوس کر کے دیکھے، مگر ان لوگوں کے سامنے وہ کوئی بھی ایسی حرکت کر کے ادا کے ہوش بے ہوش ہونے کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے خود کو وہ بمشکل ہیرو کا تھا۔ اس نے جب ادا وہاں سے بھاگنے کی پٹ تولنے لگی، جس پر کبیر نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے تھامتے اسے دوبارہ چیئر پر گرایا تھا اور اس کے منہ میں نیوالا ٹھونسا۔ جب وہ منہ پھلایا اسے غصے سے گھرتے ہوئے کھانے لگی تھی، جس پر کبیر نے فوراً سے اپنا فون نکالتے اس کی تصویر بناتے اس کو چڑھایا۔ آدھا دل سے مسکرائی تھی، یہی تو چاہتی تھی وہ ہیپی فیملی جو اتنے انتظار کے بعد اور آزمائشوں کے بعد اس کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب کبیر کی آنکھ مارنے پر اس کو بری طرح سے غوطہ لگا اور وہ کھانسنے لگی، جس پر کبیر نے فوراً محبت سے لبریز آنکھوں سے اس کو تکتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، تمہارا نہیں سہا جا رہا مجھ سے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے یا مجھے تڑپانا چاہتی ہو؟ ایک ہی بار میں بتا دو ارادہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تمہارا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں، اور تم تو نہ صرف ان سے بات کر رہی ہو، نہیں بلکہ ہنس کے، بلکہ ان کے قریب جا کر کھڑی ہو رہی ہو۔ ان سب کو میں کیا سمجھوں؟ مجھے جلن ہوتی ہے تمہیں کسی اور کے قریب جاتا دیکھ کر۔ آج سے کیا ابھی سے تم ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ کھلکھلا کر اس پر اپنا حق جماتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ ہنستی، مگر اس کی ہنسی میں صرف اور صرف طنز شامل تھا جو نبراس صرف محسوس کر گیا۔ واہ رے واہ نبراس صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے اپنے لیے اور رسول اور اپنی بیوی کے لیے؟ اور خود تو آپ کسی بھی غیر عورت کے قریب جا سکتے ہیں اور میں کسی بھی غیر محرم کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب آپ خود اس اصول پر عمل نہیں کر رہے تو آپ اپنی بیوی کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات آپ کو بھی زیب نہیں دیتی کہ دوسروں کے ساتھ مچھڑے اڑا کر آپ اپنی بیوی کو نیک بننے کی تلقین کریں۔ سمجھے آپ؟ مجھے آپ کا اپنے معاملات میں یوں دخل اندازی کرنا ذرا بھی پسند نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اب آپ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں، کیونکہ اب میں آپ کا اپنے اوپر کوئی حق نہیں سمجھتی اور نہ ہی میں اب آپ پر کوئی بھی حق جتانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ اس کی دونوں ہاتھوں کو نفرت سے جھٹکتی ہوئی بولی اور رخ پلٹ کر جانے لگی تھی، جب نبراس نے جھٹکے سے اس کو دیوار میں پٹکا اور اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اس کے جانے کی راہیں مسدود کرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ زبردستی کی شہزاد کا سانس تک لینے دشوار ہو چکا تھا، وہ اس کے کندھے پر مکھ برسانے لگی تھی، مگر آگے بھی نہ۔ اپنی بیوی کے بلو کا عاشق کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتا؟ لیکن اس کی خوشی بس 2 پل کی ہی تھی، کیونکہ شہزاد اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر دانت کاٹتی اس کے منہ میں سے خون گھولنے کا باعث بنی تھی۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوا تھا، جبکہ وہ اسے تمسخر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کا خون رگڑتے ہوئے اس سے اچرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب تک تم کسی اور کی دسترس میں ہو، کسی اور کو میسر ہو، تب تک میرے قریب آنے یا مجھے چھونے کی غلطی سے بھی کوشش کی تو اس سے بھی برا انجام کروں گی تمہارا۔ اور یہ یاد رکھنا، جو شہزاد کادبانی کہتی ہے وہ کر کے بھی دکھاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ میرے معاملے میں بولنے کے لیے تمہیں میں نے کوئی حق نہیں دیا، اس لیے مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اگر تم میرے قریب بھی بھٹکے یا مجھے زبردستی چھونے کی کوشش کی، اپنا حق جمانے کی کوشش کی، تو اس سے بھی بدتر حال کروں گی۔ اور اگلا بار اس کے پاؤں پر کرتے ہوئے زور سے اپنی ہیل اس کا پاؤں سیکتی، اس کو انگلی دکھا کر وارن کرتی بولی، جس پر نبراس کی گراہ گونج اٹھی تھی اس سنسان جگہ پر۔ مگر میں تم سے پیار کرتا ہوں شہزاد، تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ یہ سب؟ وہ بے بسی سے اس کے دوپٹے کا پلو تھامتا ہوا بولا، جس پر شہزاد کادبانی کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی زنجیر ہوئے تھے، کیونکہ یہی تو ایک کمزور کڑی تھا ان دونوں کے درمیان، نبراس کا اس کا پلو ہمیشہ کی طرح تھام لینا۔
شہزاد کے دل پر وار کر گیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے پگھلنے والی نہ تھی۔ اس بار نبراس کو اپنے کیے کا احساس دلائے بغیر وہ پتھر سے پگھل کر موم نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے رخ پلٹے بغیر بولی، میرے تک آتے سارے راستے تم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر چکے ہو نبراس، اور اب واپسی کا کوئی بھی راستہ تمہارے لیے تو ہرگز کھلا نہیں، خاص کر تب تک جب تک تم اپنے منہ سے ساری سچائی قبول نہ کر لیتے۔ میں تمہارے پر ایک نظر کرم بھی نہیں ڈالوں گی، اور سچ کہتا ہے یاور سلطان کہ میں تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ جو شخص میری بے عزتی اتنے لوگوں کے سامنے سن سکتا ہے وہ میرے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ جہاں میری عزت نہ ہو وہاں شہزاد کاتبانی ایک پل بھی رکنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے تم اس کو انگلی دکھا کر وارن کرتی، غصے سے اس کا بازو جھٹکتی، اپنا دوپٹہ اس سے چھڑاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پیچھے نبراس اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا اور مٹھی بھیجتے اس نے کسی کو کال کی تھی اور سب کچھ تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اب تو یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا، مگر کسی کو معاف نہیں۔ معافی کی پیچھے نبراس اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا اور اس کی بھیجتے اس نے کسی کو کال کی تھی اور سب کچھ تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اب تو یا تو مار جاؤں گا یا مار دوں گا، مگر کسی کو معاف نہیں کروں گا، وہ غضبناک لہجے میں بولتے خود سے عہد کر گیا تھا۔ نبراس کی چھٹی بول رہی تھی، یہ تو ریڈرز نبراس کی چٹنی پس رہی ہے، یہ ریڈرز آگے کیا ہونا چاہیے کامنٹس میں بتائیں، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کریں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور کیا کیا چینجز دیکھنا چاہیں گے آپ اس کے اندر۔ تھینک یو۔